السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو توحید کی اور دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے انکار کیا اور ستایا اور تانے دیے، یعنی جو قومیں عام طور پر کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا۔ تو یونس علیہ السلام آخر وہ ان سے بدل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں بھی ہوئی تھی تو پہلے ہی وہاں سے چلے گئے اور کہا بھی تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو طوفان آیا اور کشتی کا وزن زیادہ تھا، کشتی برداشت نہیں کر رہی تھی، لوگوں نے سامان پھینکا نیچے لیکن بات نہ بنی۔ پھر قرآن اندازی کی گئی کہ بندہ ایک پھینک دیتے ہیں اگر وزن کم ہو جائے، تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکل آیا۔ تو یونس علیہ السلام پھر سمندر برد ہو گئے، اور پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے وہاں سے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں، فنادی فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ اندھیرے کون سے تھے کہ یونس علیہ السلام سمندر کی تہہ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر سمندر کی گہرائی وہ اندھیرا، اور رات کا وقت، یہ کئی اندھیرے تھے اور اتنی بظاہر، ویسے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو اتنی دور سے اپنے رب کو پکارا، لیکن اللہ رب العالمین دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو دور کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو اپنے رب کو پکارا اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں ایک بار قابل غور ہے کہ یونس علیہ السلام نے اس دعا میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن جو تیرا بھائیو دعا، اس میں ایک چیز جو اہم ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی تعریف۔ جس نے دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا، سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یہاں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت مؤثر انداز میں کی ہے، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ تو معبود ہے ہی کوئی نہیں، ربوبیت تیرے لیے، الوہیت تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، ہر قسم کی محتاجی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی محتاجی سے، یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اور یا اللہ تو جب ہر چیز سے پاک ہے تو پھر کمی اور کوتاہی کا پتلا وہ کون ہو گیا؟ یا اللہ وہ تو پھر ہم ہوئے نا۔ پھر آخر میں اس بات کا انی کنت من الظالمین، پھر یونس علیہ السلام جو ان سے سہو ہوئی، پھر اس کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے سہون ایسا ہو گیا
تو حالانکہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یونس علیہ السلام اتنی سی بات پر اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، لیکن جو ہوتے ہیں نا بڑے لوگ، جو ہوتے ہیں نا عظیم لوگ، جو ہوتے ہیں نا بڑی شان والے لوگ، ان سے تھوڑی سی بات ہو جائے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی ہوگی۔ یعنی جو ہوتا ہے نا احساس، غلطی کا احساس، وہ ہوتا ہے اپنے شان اور مرتبے کے مطابق۔ انبیاء کا مرتبہ بہت زیادہ ہے تو انہیں پھر احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ تو ہماری طرح تو نہیں تھا نا، بڑی بڑی غلطیاں کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی بندہ ڈٹائی سے پھرے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غلطی وہ چھوٹی سی بھی ہو تو اس کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قرض اس کو کم نہ سمجھو، مرض اس کو بھی کم نہ سمجھو، بیماری اس کو بھی کم نہ سمجھو۔ تو یونس علیہ السلام نے پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی ٹھہرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو بھلا اتنی بڑی مشکل ہے، اب تو میں مرا ہی مرا نہیں۔ آخر دم تک اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے، آخری دم تک، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی شان اور عظمت بیان کی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، کام ہو جاتا ہے۔ کمی یا مسئلہ تو اس کے لیے ہوتا ہے نا جس کو وسائل اکٹھے کرنے پڑ جائیں، جس کو ذرائع اکٹھے کرنے پڑ جائیں، مسئلہ تو اس کو ہوتا ہے۔ اور جس نے کہا کن ہو جا، فیکون ہو جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہونا، پر امید رہنا ہے، اس لیے کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانوں کی حد کوئی نہیں۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کی طاقت ہی طاقت ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو مختار کل ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو سب کا مشکل کشا ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو سب کا حاجت روا ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو سب کا داتا ہے۔ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس سے صرف مسلمان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، جس سے جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے، ہر چیز اپنے رب سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے رب سے مانگیں؟ تو یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا۔ یہ دعا اتنی جامع ہے جس کو ہم عام طور پر آیت کریمہ کہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یونس علیہ السلام کی یہ دعا کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ دعا اسم اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے بار بار پڑھنے سے دعا کو جلد قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوت میں، اپنی علیحدگی میں اپنا مسئلہ اپنے رب کو بیان کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے، درخواست کرتے ہوئے اور تمنا کرتے ہوئے، خواہش کرتے ہوئے اس دعا کا بھی تذکرہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امید ہے اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی قبولیت سے، اس دعا کی فضیلت اور شرف سے، اگر یونس علیہ السلام کو
اس کا اتنا بڑا ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو باقی مسائل اللہ کے لیے حل کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، دعا کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کرنا، کبھی نہ بھولنا کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی اتنی بڑی مشکل حل کر دی تو ہماری مشکلات بھی وہی حل کرے گا، اسی کے پاس حل ہے، ہمارے پاس کوئی حل نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ ہمارا رب وہ محتاج بھی نہیں ہے، بے بس بھی نہیں ہے، کمزور بھی نہیں، وہ سب سے طاقتور ہے۔ ان سب چیزوں پر یقین اور ایمان کے ساتھ دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔